جی، ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما اور دوستو دنیا تو ترقی کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور آسمان پہ سوری آسمان کہہ رہا ہوں، جو ہے وہ چاند پہ جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اسپیس پہ جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں فلاں ملک نے ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پاکستان کی، جس میں پاکستان کی سول قیادت ہوتی ہے اور ملٹری قیادت ہوتی ہے، جس میں پاکستان کے آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، پلاننگ کمیشن، فورن انفارمیشن منسٹری، فورن منسٹر، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ڈرامہ کیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آ، اس طرح کی کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاورڈ کنٹری ہو، نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جی فلاں ملک ہمارے ملک میں تبدیلیاں کرا رہا ہے، مطلب کوئی ہمیں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کہ اتنی بھی ہم جو ہے وہ بات نہیں کریں۔ اور آپ عمران خان صاحب کی سمارٹنیس چیک کریں کہ وہ 9 سال کی جو خیبر پختونخوا میں پاور ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ 3.5 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ 3.5 سال کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے اس لیے نکال دیا، مجھے امریکہ نے نکال دیا، وہ اپنی پرفارمنس کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے اور وہ پاکستان کی عوام کے جذباتی ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ میں دیکھ رہا تھا میجر گورو آریہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کل میں ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل دیکھ رہا تھا کہ جناب دیکھیں وہ عمران خان نے وہ کام کر دیا جو ہم نہیں کر سکے۔ ہم نے تو پاکستان میں کوئی بندوق نہیں چلائی، کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی کچھ نہیں کیا اور جناب عمران خان جو ہے وہ انڈیا کا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوج کو گالیاں ڈلوا رہے ہیں عوام سے۔ اور بات تو صحیح ہے، یہ اس بات کو میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس نے اپنی فوج کے خلاف ہی ہو گئی اور کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک ماحول اس طرح کا بنا دیا۔ اچھا پاکستان میں ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ، وہ کیسے؟ اب یہ جو شہباز شریف صاحب کی پارٹی ہے یا نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے یا جو باقی اپوزیشن جماعتیں جو حکومت میں آ گئی ہیں، ان کو سارا ٹائم چور ڈاکو لٹیرے کہتے رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے اور میں نہیں کہتا کہ یہ لوگ شریف ہوں گے، ان کے اوپر ظاہری بات ہے انہوں نے کرپشن تو کی ہوگی، کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں when there is smoke there is a fire، وہ ایک ہے نا ایک محاورہ۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے لیکن عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اس دوران ہوا کیا کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ اب یہ لوگ چور ڈاکو، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی فوج پاکستان کا سپہ سالار، جو پاکستان کے لیے جانیں دیتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بچانے کے لیے اپنی لاشیں دیں، اب وہ ان چوروں ڈاکوؤں کو جو سلوٹ ماریں گے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، میں دیکھ رہا تھا جس طرح کہ فار ایگزامپل آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہے وہ نہیں آئے شہباز شریف صاحب کی جو ان کی حلف برداری کی تقریب ہے، یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا۔ اگر کل میں دیکھ رہا تھا کہ جو آرمی چیف پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے نئے پرائم منسٹر وہ میرے نارتھ وزیرستان گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے شہداء کی قبروں پہ جو ہے وہ پھول ڈالے، تو آرمی چیف ساتھ نہیں تھے۔ عموماً جب آرمی چیف ویلکم کرتے ہیں تو پھول ڈالنے جو ہے وہ ساتھ پرائم منسٹر کے آرمی چیف جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کوئی 2 اسٹار یا 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ اور 2 منسٹرز کے ساتھ گیا۔ تو بیسیکلی ہمارے ادارے جو ہیں وہ آرمی بھی انڈر پریشر ہے کہ یہ جو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شاید لوگ ہمیں اور گالیاں دیں گے۔ تو یہ جو ماحول ہم نے پیدا کر دیا ہے، میرا خیال ہے اس ماحول کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ یہ ہم نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ پہلے ہم نے ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہہ دیا، جب ان کے اوپر اچھا عمران خان صاحب نے ان تمام اپوزیشن لیڈرز کے اوپر کیسز بنائے اور کہیں پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا۔ اور جو ماحول بنایا گیا اور جس طرح کیا گیا اور ان کو کرپشن کے کیسز میں باہر نکالا گیا، سزائیں بھی نہیں دی گئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ کس طرح ہم اپنا جو پولیٹیکل کنسٹرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ سارا ہم لوگ اتنا آگے چلے گئے ہیں نفرت میں، سازشوں میں، ایک دوسرے کو کاٹنے میں، کہ اب جب ہم واپسی کے راستے کو نہیں رہے، اب عوام اتنی زیادہ ان کے اندر اتنا نفرت اور زہر بھر گیا ہے اپنے ہی لیڈرز کے بارے میں کہ اب وہ جو ہے وہ کریں گے۔ اب اپوزیشن کیا کرے گی کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر کہے گی کہ انہوں نے دیکھو یہ تو بے ایمان شخص ہے، اس نے تو جو ہے وہ 142 ملین روپیز کے جو تحفے تھے اس کو جو ملے ہیں، اس نے جو ہے وہ 4 کروڑ روپے دے کے 14 کروڑ کے تحفے اس نے لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ
ایک سامنے آ رہی ہیں کہ یار یہ کس طرح کا بندہ تھا اور یہ کیا کر رہا تھا، کہ دیکھو 4 کروڑ دے کے 14 کروڑ یہ تو کمائی کر رہا تھا وزیر، تو اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1 بلین کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 4 سال میں 3.5 سال میں استعمال کرتے رہے اور عوام کو کہتے رہے کہ نہیں کفایت جاری کرو، ایک روٹی کھاؤ، سائیکل پہ جاؤ، یہ سو اینڈ سو اس طرح کی باتیں۔ اب دیکھیے یہ مزید پاکستان کے اندر نفرت جو ہے اس کے بیج جو ہے وہ بند کیے جانے چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے گتم گتی ہو پڑے ہیں۔ اب یہ جب تک ایک نیشنل ڈائلاگ نہیں ہو رہا، اور آج کل ایک نیا تماشا شروع ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کے اندر الیکشن کراؤ۔ بھائی کیوں الیکشن کرائیں؟ کیا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ کیا غیر قانونی پارلیمنٹ ہے؟ کیا یہ غیر آئینی پارلیمنٹ ہے؟ کیوں الیکشن ہونے چاہیے؟ مجھے اس چیز کی لاجک کی سمجھ نہیں آتی۔ بھائی کیوں الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا ود ان پارلیمنٹ کیا تبدیلی نہیں آئی؟ کیا یہ جو لوگ ہیں، کیا پرائم منسٹر جو اس وقت بنا ہے، کیا وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر ہے؟ کیا کوئی ان ڈیموکریٹک راستہ اختیار کیا گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے یا ان لوگوں کو کسی کو نااہل قرار دیا گیا ہے کوئی ایسا، یا الیکشن کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے کچھ نااہل قرار دیا گیا ہے؟ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیونکہ جی اب وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاورز میں نہیں رہے تو اب الیکشن ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں؟ یہ پولرائزیشن خدا را بند کریں، اپنا مذاق اڑانا بند کریں۔ آپ اکانومی جو ہے وہ کلیپس ہونے کے چکر میں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے 2013 کے بعد سب سے زیادہ خطرناک پوزیشن میں ہماری اکانومی آ گئی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے واشنگٹن بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک واشنگٹن بیٹھا ہوا ہے، ڈائلاگ کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اور یہ وہ عمران خان صاحب جو سارا ٹائم امریکہ کو گالیاں دیتے تھے، آج ان کا فائنانس منسٹر، پاکستان کا فائنانس منسٹر جو ہے امریکہ بیٹھا ہے اور آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ یار خدا رہا ہمیں وہ پیسہ دے دو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو عمران خان صاحب کے فائنانس منسٹر کو آنا پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب کو تو فائنانس منسٹر نہیں ہے، اکانومی کے اتنے برے حالات تھے، 4 کے 3 انہوں نے فائنانس منسٹر بدلے تھے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ آج ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اچھا یہ دیکھیں نا کس طرح استعمال، عمران خان نے اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے کہا کہ جناب ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے۔ گو کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں سیدھا سیدھا کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو کمیونیکیشن ہے اس میں کیٹیگوریلی کہا کہ وہاں ورڈ کانسپریسی کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اس کو بھی ٹوسٹ کر دیا۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ عوام عمران خان کی بات زیادہ مانتی ہے اور فوج کے ترجمان کی بات کم مانی جاتی ہے۔ یہ شاید پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کسی ایسے ادارے کی بات جو ہے وہ کم مانی جا رہی ہے۔ حالانکہ ڈی جی ایس پی آر بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ عوام چارجڈ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جناب عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں، اور عمران خان کہتے ہیں جناب کہ میں تو یہ تو سارے چور ڈاکوؤں کو آپ نے ہمیں اتار کے چور ڈاکوؤں کو بنا دیا۔ اور وہ پاکستان کے ایک بزنس ٹائکون ہے میاں منشا صاحب، وہ بار بار کہہ رہے ہیں جناب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جناب پولیٹیکل ٹرموائل بند کریں، یا آپس میں لڑنا بند کریں، انڈیا کے ساتھ ٹیریٹوریل مسئلے حل کریں، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کریں۔ ان کو ظاہری بات ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ what he is talking، یہ بیسیکلی ایک انوائرمنٹ جنریٹ کرنے کی بات۔ اس وقت تو بات یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں اتنی نفرت انگیزی ہے، نفرت ایک دوسرے کے بارے میں، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں یار کرکٹ سیریز کرا دو، جو پی ایس ایل ہے پاکستان سپر لیگ دوبارہ کرا دو، لوگوں کا ٹائم ڈائیورشن ہو جائے، کیونکہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ پچھلے 1 مہینے سوا سے پاکستان میں صرف یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ سو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سارے کے سارے وہ یوز کر رہے ہیں اور اتنے فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ وہ جو امبیسڈر تھے پاکستان کے ڈاکٹر اسد مجید، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو پریشر ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ بدلیں، لیکن وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں بدلی، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ فارن آفس نے کہہ دیا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر پھر وہ جھوٹ چلا رہے ہیں۔ سو اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو پولرائز سوسائٹی ہے، میجر گورو آریہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو پاکستان جو ہے ہمیں تو کچھ کرنے نہیں ہے، تو آپس سے ایک دوسرے پہ گئے نا۔ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ جو ضرورت ہی کوئی نہیں پڑی۔ جب اور دیکھیں اس کا کوئی موجد نہیں ہے، کوئی اس ملک اس کا کوئی قصوروار نہیں ہے، اور ہم اس کے خود قصوروار ہیں۔ ہم نے پہلے ان لیڈرز کو چور کا، ڈاکو کا، لٹیرے کا، ہمارے میڈیا نے لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے بارے میں کہو یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں،
جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کل یہ واپس انہوں نے پاور میں آنا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے یہ کروڑوں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگ عمران خان سے بھی نفرت کرتے ہیں، لوگ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ عمران خان کا حلقہ ہے کہ ان کا حلقہ ہے، تو کیوں ہم لوگوں نے ان کے خلاف ایک ماحول بنایا؟ کیونکہ یہ اداروں کی بات نہیں مانتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر وقت نہیں کھڑے ہوتے یا سارا ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب جو ہے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے، جو وہ عمران خان صاحب جو 3.5 سال بوٹ پالش کرتے رہے، انہوں نے ایک اس طرح کا نیریٹو بنایا کہ انہوں نے کہا اپوزیشن بوٹ پالش کر رہی ہے، حالانکہ اپوزیشن تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی۔ امیجن کر لیں کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان کے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا خاتون ایک ویڈیو میں ایک جوتے کو لے کے پالش کر رہی ہیں، اس طرح پالش کر رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں آئی تھنک پیپلز پارٹی کی تھی یا آئی تھنک نون لیگ کی تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن دیٹ واز کلیئر سگنلنگ، ایک دوسرے کو کر رہے تھے دیکھو تم بوٹ پالش کر رہے ہو وغیرہ، تم بوٹ پالش کر رہے ہو۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پالیٹکس میں نہ لے کے آئیں، اور پاکستان میں کوئی ٹاک شو کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں نے اپنا تماشا کیا بنا دیا، ہم لوگوں نے اپنا کیا تماشا بنا دیا، اور ہم لوگ اس سارے آئیڈیا کا کوئی وہ نہیں ہے۔ جب ریاستی ادارے ایک سیاسی جماعتوں کو ملائن کرنے میں انوالو ہوں، جب ان کا کام کچھ یہ ہو کہ انہوں نے باہر کی طاقتوں کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہو، لیکن وہ سارا کیپٹل اس بات پہ لگائیں کہ چلو نواز شریف کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا میں سنسنی پھیلاؤ، پیپلز پارٹی کے بارے میں پھیلاؤ، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پھیلاؤ، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی انفارچونیٹ سی سچویشن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے نہ قانون کی عزت کی، نہ ہم نے آئین کی عزت کی، ہم نے ڈکٹیٹوریل رجیمز جو ہیں وہ رکھے، میڈیا آزاد نہیں رہا، عوام کی مرضی جو ہے وہ نہیں آتی، اوپر الیکشنز مانیٹر کیے جاتے ہیں، الیکشنز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ چینج کیے جاتے ہیں، اور جو ایک جو کلچر ہم نے پیدا کر دیا ہے نفرت کا، اور ایک دوسرے کو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ کل فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر سول وار ہو سکتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ صرف عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کو آپ نے اتنا بڑا لیڈر بنا دیا، اور آپ کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق خراب ہی نہیں ہونا، کیونکہ لیکن اب اس کو بھی پتا ہے، وہ بھی اسی لیے جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہا تھا کہ میرے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، انہوں نے کہا بھی ہمیں آپ کا بغیر ہم کا گزارا کر لیں گے۔ اب وہ اتنا طاقتور عمران خان کو ہوگا کہ وہ اس نے جو اوپینین بنائی ہے ساری دنیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ آپ امیجن کر لیں کہ یہ کس طرح کا گند ہم گھولتے ہیں، ہم گند گھولتے ہیں اور پھر وہ گند پیتے ہیں، اور وہ گند ہم پھیلاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ان آور کنٹری، انفارچونیٹلی آئی وش کہ پاکستان کے اندر امن ہو، ترقی ہو۔ دنیا میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیا کی، آپ صرف جا کے دیکھیں کہ فارن آفس کی ویب سائٹ کہ ادھر کون کون وزٹ کر رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہم اپنے سفیروں کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمبیسڈرز کو نہیں چھوڑا، فارن منسٹر جو ہیں وہ کانسپریسی میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو ایک ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، مطلب کوئی ڈیسنسی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارا فیوچر ویژن کیا ہے، کس طرح ملک کو آگے ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ صرف گالی گالی گالی، ایک دوسرے کو گالی چل رہی ہے، اور بیچ میں ادارے بھی رگڑے جا رہے ہیں اب، اور اداروں کا بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کہتے ہیں نا علاج ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب عوام کی جو ہے وہ تنقید آپ کی طرف ہو گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب ہے، اور وہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ملٹری کو، اپنے فوج کو، اور اپنے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر فوج مضبوط ہوگی تو تبھی پاکستان کا نظام چل سکتا ہے۔ اگر فوج ہی کمزور ہو گئی تو باقی تو ہر چیز ویسے ہی کولیپس کر گئی ہوئی ہے، اکانومی کولیپس کر گئی ہے، ادارے کولیپس کر گئے ہیں، پارلیمنٹ چل نہیں رہی، جوڈیشری پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ عقل جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور چیزیں جو بہتر ہوں گی۔ آئی وش، مینوں پر یقین کو نہیں ہے۔ اینی ہو، تھینک یو۔